ہم سب کی زندگیوں میں یہ کہتا سوچ رہا ہوں، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد ہے جونیئر کرکٹ. ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ کبھی دنیا میں فلوٹ نہیں ہوا ہے، اور ہم جو ہے ایسا ہے جیسے کہ ہم مارز میں قدم رکھ رہے ہیں. تو یہ سب کو آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان ایک طرح سے انشاءاللہ ٹرینڈ سیٹر بنے گا. اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ایک ایج کرکٹ جو کہلاتی ہے، پاتھ وے کرکٹ، اس کا کوئی ہم تسلسل قائم رکھیں، اس کا کوئی سر پیر رکھیں کہ ایک 10 سال کا بچہ اگر ایک کرکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی کیا چیزیں ہم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کو اس بچے کو کہہ سکیں کہ ایز اے کریئر آپ کرکٹ چوز کر سکتے ہیں. اور تو اس میں خاص چیز یہ ہے پاکستان جونیئر لیگ میں کہ ہم اس کو پروفیشنل لائنز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو کرکٹ کی انوائرمنٹ کریٹ کر کے اس میں چیمپئنز انشاءاللہ کریٹ کریں گے، اور آئیکانز کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ایکسپیرینس سے بچے سیکھیں، ان کی پریزنس سے کرکٹ کی جو گیم اویئرنیس ہے وہ ان کی امپروو ہو اور کانفیڈنس آئے. جب ایک انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ میں پاکستانی بچہ جو ہے وہ کرکٹ کو دیکھے گا اور ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوگا اور کرکٹ فیلڈ میں جا کے پھر گورن کرے گا ایک ینگ ایج میں انٹرنیشنل ٹیلنٹ کو، یہ ایک بڑی یونیک قسم کی ہم اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں اپنے ینگسٹرز کے لیے. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ اس میں پازیٹیوٹی دکھائیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی میرا پرسنل پروجیکٹ سمجھ کے لوگ اس پہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیک آف نہیں کر سکتا، یا نکتہ چینی زیادہ تھی، یا اس کے اوپر ایک طرح سے کرٹیکل انالیسس تھی. حالانکہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ہی آپ اس میں پازیٹیو زیادہ پہلو دیکھیں گے اور نیگیٹیوز کم دیکھیں گے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ ایک نیا برانڈ ہے، نیا پروجیکٹ ہے، اس کو پروموٹ کیجئے. یہ ہماری نسلوں کو فائدہ دینے والا ہے، یہ ہمارے فیوچر سٹارز بنائے گا. اور ایک جو پرابلم پاکستان کرکٹ میں رہتی ہے وہ سپلائی چین کی ہے کہ ایک ٹرینڈ سپلائی چین ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. سو اتفاقاً ایک اگر یا دو گریٹ پلیئرز ہمیں مل جاتے ہیں مگر اس کے پیچھے کوئی لنک نہیں ہوتا ہے. سو ہم ایک لنک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک سپلائی چین کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک پروفیشنل سیٹ اپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ نازک عمریں ہیں، یہ امپریشنیبل ایجز ہیں، تو پہلی جو پروٹوٹائپ یہ ہم ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اس کو ہم خود باس کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ فرینچائز اونرز کے اگر ہم حوالے کر دیتے، اور انٹرسٹ تھا بائی دا وے، میں کئی دفعہ نیوز رپورٹس پڑھی ہیں کہ جی کیونکہ انٹرسٹ نہیں تھا اس لیے پی سی بی یہ خود ماڈل کر رہا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں تھی. ہمارے پیچھے بہت دیر سے انویسٹرز تھے، اور ٹوٹلی ہم نے جو شارٹ لسٹ کیے تھے، کیونکہ پی سی بی نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے مقصد کے حساب سے انویسٹرز آئے اس پروجیکٹ کو بیک کرنے کے لیے. تو اس میں پھر جو 20-25 تھے اس کو 7 کو شارٹ لسٹ کیا تھا. اور اس کے بعد ایونچولی ہمارا ارادہ یہ ہوا، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل بچے ہیں، ان کے شاید ایک ایک کے پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. ویریس کرکٹ بورڈز کو ہم نے کئی پرومسز کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 150 انٹرنیشنل بچہ آیا ہے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اس کو خود سے باس کریں، اس کو گورن کریں، اور جب ہم پوری طرح سے تسلی کر لیں کہ اس میں یہ چیزیں پازیٹیوز ہیں اور ان چیزوں کے اوپر فردر امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو اس کو مارکیٹ میں دوبارہ لے کے جائیں. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، یا اس طرح سے جو ایک تصویر پینٹ کی گئی کہ انٹرسٹ وین ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے. دوسرا میرا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ اس کو ہم پاکستان جونیئر لیگ کہنے کے بجائے ہم اس کو ورلڈ جونیئر لیگ کہیں، کیونکہ اس میں ورلڈ کا انٹرسٹ ہے. اور جب میں انگلینڈ میں جب میں ایک کمپنی سے بات کی، ان کا بھی یہ رجحان تھا کہ پاکستان کو اس کو انٹرنیشنلی پلیس کرنا ہے اس پروڈکٹ کو. کیونکہ ہم پاکستان میں کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ٹیریٹوریل سپریمیسی کے لیے پاکستان لگاتے ہیں، بٹ یہ جو ہے انٹرنیشنل سپریمیسی ہے ہماری، یہ ٹیریٹوریل نہیں ہے. تو اس میں آگے چل کے دیکھیں اس کا، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پروڈکٹ کو اور اس کو انٹرنیشنلی وائبل بنا سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی عمر میں پیسہ بھی بچوں کو ملے گا، سو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اس میں بھی ٹریننگ ہو، کیونکہ یہ پروفیشنل لیگ ہے. سو ایلیٹ کو
جو آپ کی کلاس ہے آپ نے سنا ہوگا $20-22,000 ہے, اس کے بعد 18,000 ہے, $15,000 دے رہے ہیں. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ کئی ہماری سپورٹس پاکستان میں دم توڑ گئی ہیں جس میں پیسہ نہیں ہے بچوں کے لیے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. سو اگر جب تک کہ آپ اس میں گڑ نہیں ڈالیں گے نئی جنریشن کا انٹرسٹ نہیں رہے گا. اور ویسے بھی آئی تھنک ہمارا جو ماحول ہے اور جس طرح سے دور دراز ایریا سے بچے آتے ہیں فائنینشلی ان کو امپاور کرنا, کیونکہ کئی بچے جو ہیں وہ غربت کی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو ان کے لیے یہ 15 دن ان کی زندگی میں بہت کچھ دے جائیں گے. اور ایک ہم ایک عزت بھی دے رہے ہیں اور ایک مینس ٹو سروائیو آنریبلی ایک چھوٹی عمر سے ایک وہ سٹوری بھی کریٹ کر رہے ہیں. باقی جو اور تو اتنی کوئی خاص چیز مجھے کہنے کی اس وقت نہیں ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے ماشاءاللہ سے. یہ ٹیم کی اب فینس اس کو اون کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑ کے میچ ہاریں گے. ہارٹ اٹیکس بہت دیتے ہیں, سو ان کو تھوڑا سا قوم کا خیال کرنا چاہیے. مگر جس طرح سے جوڑ دیا اس کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو, یہ میرے خیال سے بہت بڑی ایک ہماری سکسیس سٹوری ہے, اور ان کو جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. سو یہ تھا لبے لباب جی. کویشچنس جس کے ہیں مجھے بتائیے گا. رمیز بھائی پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو کہ جو ایک پلان بنایا اس وہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے. جی. دوسرا کلیئرٹی جو آپ نے پہلے کر بھی دی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ کیوں اسپانسرز کو یا فرنچائزز جو ہیں وہ نہیں لی گئیں اور پی سی بی نے ٹیمز کو اون کیا ہے. تو یہ بتا دیں کہ کتنی دیر یہ سلسلہ چلے گا, کتنے سیزن جو ہیں وہ پی سی بی ہی اس کو بیئر کرے گا, جیسے نیشنل T20 اور جو ڈومیسٹک سیزن تھا اس میں ٹیموں کو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے یہ ٹورنامنٹ کا فائنل ہوگا ہم فلوٹ کریں گے پھر سے انٹرسٹ پارٹیز کو اس کو اون کرنے کے لیے. سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ کل جو انسیڈنٹ ہوا ہے افغانستان کے میچ میں, اسٹیڈیم کے اندر بھی اور اسٹیڈیم کے باہر بھی بہت سے ایسے ویژولز ہیں کہ ایون کہ ان کو دیکھا نہیں جا رہا کہ اتنے وہ, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, تقریباً تیسری دفعہ ہوا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹیسٹ ریکارڈ کرے گا آئی سی سی یا اے سی سی کے سامنے؟ جی بالکل. دیکھیں ہولیگنزم جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں, اور یہ بڑی ایک طرح سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اور یہ کرکٹ نہیں چاہتی ہے اس طرح کا ماحول. سو ہم آئی سی سی کو خط بھی لکھیں گے, آواز اٹھائیں گے, جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے, کیونکہ ویژولز نہایت خراب تھے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کی صحیح آبزرویشن ہے, اور جیت ہار ہوتی ہے میدان میں. گرولنگ کانٹیسٹ تھا, بہت اچھا کانٹیسٹ تھا. ایموشنلی تھوڑا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے آئی تھنک, کیونکہ ماحول اگر نہیں ہوگا آپ کا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس کرکٹ پلینگ نیشن. سو بالکل خط لکھیں گے اور اپنی کنسرن شو کریں گے, کیونکہ ہم اون کرتے ہیں فینس کو. ہم کچھ بھی ہو سکتا تھا, اپنی کرکٹ ٹیم ہماری خطرے میں ہو سکتی تھی. سو اس کا جو بھی پروٹوکول ہوگا اس کو فالو کر کے اور پروٹیسٹ لانچ کریں گے. رمیز بھائی اب تو پہلے کہا جاتا ہے ہماری ٹیم میں 2-3 میچ ونر ہے, اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کھلاڑی میچ ونر ہے, تو فائنل تک پہنچ چکے ہیں. آپ کیا فائنل دیکھنے کے لیے جائیں گے وہاں پہ؟ جی میں جاؤں گا. اصل میں میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کیونکہ میں کرکٹ کھیلا ہوا ہوں, تو میرے سے کرکٹ دیکھی بہت کم جاتی ہے, اور جب آپ نے سب کچھ ایک طرح سے فلیور کر لیا ہوتا ہے, آپ کے نام لوگ جانتے ہیں, آپ کو مجھے کیمرہ اٹینشن کم چاہیے, اس لیے شاید آپ لوگوں سے میں کم بات کرتا ہوں. اپالوجیز, اس لیے کہ میرا صرف جو ایک میں ہمیشہ سے جو پرنسپل جب سے میں یہاں پہ اس پوزیشن پہ آیا ہوں کہ پاکستان کرکٹ جیتے گی, وہ میری بیسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے. مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کرکٹ کی اکانومی گرو ہوگی, آپ کی فینس گرو کریں گے, ان پلیئرس کو عزت وہ ہم دیں گے اور وہ دیتے رہیں گے, اور فائنل میں جاؤں گا انشاءاللہ. رمیز بھائی, جس طرح کہ آپ خود بھی کرکٹر ہیں اور پاکستان جونیئر لیگ کرانے جا رہے ہیں, لیکن یہ T20 فارمیٹ میں ہے. آپ نے کہا کہ فیوچر سٹارز پیدا ہوں گے, تو یہ صرف T20 کے فیوچر سٹارز پیدا ہوں گے, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ 2-3 ڈے کی بجائے کم از کم 1 ڈے رکھ لیتے تاکہ ان کی کرکٹ خراب نہ ہوتی؟ نہیں, یہ خراب نہیں ہوگی, یہ امپروو ہوگی. یہ آئی تھنک پتہ نہیں کیا امپریشن کس نے سیٹ کیا. دیکھیں اگر T20 اتنی خراب ماڈل ہے تو اس کی ICC رینکنگ نہ ہو,
اس کے ورلڈ کپس نہ ہوں. یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک کمرشل ریالٹی ہے اور کرکٹ کی ریالٹی ہے, اور اس سے اسکل ورک آپ کا آسمان چھونے لگتا ہے, کیونکہ آپ فریڈم کے ساتھ اپنی اسکلز کو ڈسپلے کرتے ہیں. اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ہم کوئی ایک طرح سے سیکنڈ ہینڈ کوئی پلیئرز جو ہے ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جنریشن نیکسٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے, زیادہ ویورشپ ملتی ہے آپ کو, آپ کے اسکل ورک بہت امپروو ہوتے ہیں, اور یہ ریالٹی ہے. اور اس میں دیکھیں 3 فارمیٹس ہیں. پاکستان اگر 3 میں سے 2 میں ٹاپ ٹیم دنیا کی رہتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے. سو T20 فارمیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایک انسٹنکٹیو فارمیٹ ہے, اور اس میں اگر ہمیں اور ٹیکنیکل ایکسلنس ملتی ہے اور ایک ینگ ایج سے, اور نہ صرف دیکھیں فارمیٹ تو ایک الگ چیز ہے, مگر اس کے پیچھے کہانی ہے آئیکونس کی, ٹریننگ کی, مینٹلی کنڈیشن کرنا اپنے آپ کو انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. جب آپ 15 سال کے ہیں, 16 سال کے ہیں, تو یہ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے, تو اس کو مت بھولیے. یہ صرف فارمیٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک اس کے پیچھے پوری لائیولیہڈز ہیں, اس کے پیچھے کمرشل اینگل ہے, اس کے پیچھے وہ ہے جو کہ ہم پہلی دفعہ دنیا میں کرنے والے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہادری کی بات ہے کہ ہم ایسی چیز کچھ اٹیمپٹ بھی کر رہے ہیں. جی یعقوب, یہ آپ کا یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ آئیڈیا تو آپ کا ہی تھا, یہ اس کو آپ نے لے کر آئے. تھوڑا سا لگتا ہے کہ آپ نے ہیسٹ میں یہ آئیڈیا اڈاپٹ کس میں جلدی کر کے. تو جلدی ہے نا یار, جلدی ہے یا ٹائم نہیں ہے. میں یہاں پہ 3 سال کے لیے نہیں آیا ہوں بائی دی وے, یہ میں دوسرے چیئرمین کی طرح نہیں ہوں. ایک تو اسٹیک ہولڈر سارے آپ کے اعتماد میں آ جاتے تو شاید آپ کو اس کا پروفٹ بھی آ جاتا. تھوڑی جلدی یہ ہو گیا, باقی یہ کوشچن نہیں ہے. دیکھیں یہ یعقوب صاحب مجھے اس نہیں, ایک سیکنڈ, آپ کا یہ کامنٹ جو ہے نا یہ آپ اپنے تک رکھیں نا, مجھ تک یہ انفارمیشن نہ دیں, بیکاز میں ڈیسپریٹ ہوں کہ ہماری سپلائی چین چلے. جلدی میں ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس ہوگا, میرے پاس نہیں ہے. دوسری کوشچن جو شہزاد نے کیا ہے اسی کو میں ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ نیکسٹ ایئر کر لیں, اگر مثلا اس کو 3 ڈے کریں, پہلے دن 3 ڈے میں آپ کو پتہ ہے نہیں, آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ کا سوال غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو فارمیٹ ہے یہ 3 ڈے میں کمرشل اس کی سکسیس نہیں ہے. دوسری آپ کا ایک پیرلل آپ کی فرسٹ کلاس سسٹم چل رہی ہے, وہ جو رن ہوتی ہے ہماری انڈر 19 50 اوورس کی ہے, 2-3 دن کے بھی میچز ہوتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹر بھی چاہیے نا اس ملک کو, دنیا کو بھی چاہیے. اس دیکھیں میں اس بورڈ کو رن کر رہا ہوں نا, تو مجھے آپ ڈیسیجن لینے دیں پلیز. تھینک یو. نہیں یہ آپ مائک دے دیں کسی اور کو. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کوئی بجٹ تو بنایا ہوگا, ایسٹیمیٹ بجٹ کتنا ہوگا اس کا؟ ₹2.10. جی رمیز بھائی, کویشچن میرا یہ تھا کہ ابھی ورلڈ کپ قریب ہے اور ہمارے کافی پلیئرز ایسے ہیں جو انجری کے باعث سے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں, مطلب شاہین کی مثال سب سے پہلے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا میڈیکل پینل ہے وہ پلیئرز کی لک آفٹر صحیح طریقے سے نہیں کر رہا, کیونکہ کافی ساری انجریز آ رہی ہیں میچ کے دوران بھی. اب اس کو لندن بھیج دیا ہے ری ہیب کے لیے, تو جو یہاں پر NHPC کے جو ڈاکٹرز ہیں, جو پینلز ہیں, وہ کس طرح سے پلیئرز فٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ اور سیکنڈ کویشچن میرا یہ تھا, ایک سوال رکھیں. دیکھیں آپ کا اچھا سوال ہے, اس لیے کہ جیسے ہی یہ ٹیم واپس آئے گی ہم دنیا کا بیسٹ ری ہیب سینٹر یہاں بنانے لگے ہیں پاکستان میں, اور نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں, کیونکہ یہ چیز بہت پہلے سے ہو جانی تھی اور یہ نہیں ہوئی ہے. سو ہمیں جیسے ہم کوچز کی تلاش کرتے ہیں ساری دنیا میں اور اس کے اوپر ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں اب دنیا کے بیسٹ ری ہیب ڈاکٹرز مشینز لے کے آنی ہے, تاکہ کوئی کسی کو, اور ساری سپورٹس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا اس کا. سو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. اصل میں شاہین کی انجری جو ہوئی تھی وہ ایکسیسو کرکٹ سے نہیں ہوئی ہے, اس نے ڈائیو مارا ہو, اور دیکھیں یہ مشکل ہے UAE میں, یہاں پہ آپ کو کریمپس بھی آئیں گے کیونکہ یہ نان کرکٹ سیزن ہے. یہ آپ کی جو کرکٹ ہونی چاہیے وہ تو آپ کی فیبرری مارچ اپریل میں ہونی چاہیے UAE میں. یہ تو گرم سپٹمبر جو ہے وہ کوئی سیزن نہیں ہے کھیلنے کا. مگر آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کی بہتر پلاننگ اور ٹریننگ کرنی ہے. کریمپس کیوں ہیں آج کل کی ڈے اینڈ ایج میں؟ کریمپس جو ہیں وہ انفارگیویبل ہے ایتھلیٹ کے ساتھ.
اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں کریمپنگ اپ. تو اس کے اوپر جیسے یہ آئیں گے ڈاکٹرز ان کی جواب طلبی ضرور ہوگی. کویشچن اور کرنا چاہ رہا تھا کہ ریگارڈنگ پی ایس ایل کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی فرینچائزز کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں, تو کچھ یہ بھی آ رہی تھی باتیں سامنے کہ شاید اس دفعہ آکشنز کے اوپر پی سی بی ریلائی کر رہا ہے کہ پلیئرز ڈرافٹ کی جگہ آکشن ہو, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کیا فرینچائز ان کو ایک ہائیبرڈ ماڈل سجیسٹ کیا ہے جو کہ آدھا آکشن ہے اور آدھا ڈرافٹ سسٹم ہے. اس کے اوپر کچھ سجیشنز آئے ہیں, آپ دیکھیں جلدی سے ڈیسیجن لیں گے اس کے اوپر. بھائی میرا کویشچن یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے, سیلاب ہیں, کیا یہ درست نہیں ہے کہ درجنوں کھلاڑی ایسے ہوئیں گے جو اس اتنے بڑے ایونٹ میں, اتنے شاندار ایونٹ میں اپنی کارکردگی اپنی صلاحیتیں دکھانے سے محروم؟ کس میں جی؟ اس میں جونیئر لیگ میں؟ جی نہیں, وہ دیکھیں ہم نے تو اوپن ایکس فیکٹر اس میں جو کیٹیگری ہے وہ ان بچوں کی ہے جو کہ ہمارے سرکٹ میں نہیں تھے. سو انہوں نے ویڈیوز بھجوائی ہیں, ہمارے کوچز نے جا کے دور دور سے بچوں کو لے کے آئے ہیں. سو میرے خیال سے مشکل حالات تو ہیں مگر یہ پہلے سے سارٹ آؤٹ ہو گیا ہوا تھا جو ٹیلنٹ پول تھا. السلام علیکم. رمیش بھائی, سب سے پہلے تو مبارکباد ہے آپ کو, جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل آج ہوئی ہے. اور سیکنڈ تھنگ از, جب یہ بڑا تناور درخت بن جائے گا تو آپ کا نام اس کے ساتھ جڑا رہے گا, تو انٹرنلی فیلنگس آپ کی کیا ہیں پی سی ایل کے حوالے سے؟ اور دوسری بات آپ نے کی ہے معاوضے کے حوالے سے کہ جونیئرس کو ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ ملے گی, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں, اور ٹی ایم نے اعلان بھی کیا تھا اس حوالے سے. آپ کو لگتا ہے اگر یہ سیٹ اپ کنٹینیوسلی چل رہا ہے اور فردر پلیئرس کو جو ہے اچھا ہینڈسم اماؤنٹ دیتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی کوئی ایگزسٹنس رہتی ہے؟ دیکھیے ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں ڈپارٹمنٹس کھلنے ہیں پہلے, تو بال تو ڈپارٹمنٹس کے کورٹ میں ہے, اس کے بعد ہم ڈیسیجن لیں گے. دوسری جو چیز ہے آپ نے کہا کہ خواب ہے, بالکل ہے. دیکھیں میں جب آیا ہی تھا تو حالات آپ کو پتہ تھے کیا ہے کہ دوسرے دن نیوزی لینڈ گھر چلی گئی, پھر انگلینڈ نہیں آئی, پھر ورلڈ کپ تھا, اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کیا ہم اسی سیٹ اپ کے ساتھ جانا چاہیے کوچنگ سٹاف کے اوپر. تو میں فینس پہ بیٹھنے والا نہیں ہوں, میں چیزیں کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں جو کہ بہتری ہو کرکٹ کی. جیسے میں نے کہا کہ ینگسٹرز ہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاتھ وے پروگرام ہے, اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہیڈ لائنز لگائیں اور روز آپ ہمارے پاتھ وے پروگرام جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر پہ چل رہا ہے اس کو آ کے دیکھیں کہ 100 بچہ, بلکہ 107 اب تو ہو گیا, 100 بچے جو ہیں, اینگرو نے ہمیں پیسے دیے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ کوچز ان پہ لگانے کے لیے. بی آر بی کنسٹرکشن نے 30,000 روپیہ اسٹائپنڈ ہر بچے کا لگایا ہے 1 سال کے لیے. اینگرو کا 3 سال کے کوچنگ کے پیسے دے رہے ہیں وہ. پھر بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جو ہے وہ مفت پڑھائی کروا رہا ہے ان 100 بچوں کی, اور بی ایس کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ مفت گیئر دے رہا ہے وہ 100 بچوں کو. سو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے جو نئی کھیپ ہم تیار کریں وہ فلی اکوپڈ ہو ہر ٹیم کو ان کے گھر میں ہرانے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ زیادہ دیں. ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس بہت امپورٹنٹ ہے, مگر ہماری جو نچلی گراس روٹس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ ضرور نظر رکھیں, کیونکہ یہ ورلڈ کلاس ایک پروسیس ہے اور آپ بھی اس میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. یہ صرف میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, یہ تو ہمارا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے کہ ہماری جو اگلی پود ہے اس میں آپ کو 18 سال کی عمر میں سپر سٹارز جو ہیں وہ 6-7 مل جائیں. اگر آپ کو اس پاکستان جونیئر لیگ سے 6 بچے بھی ایسے مل جاتے ہیں تو یہ ورتھ اٹ ہے. جو بھی اس میں ہم گڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ورتھ اٹ ہے. اس لیے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے گی. آپ جو ہیں ایک آنریبلی انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کے تو بڑک لگا سکیں گے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں کی ٹیم چیمپئن ہے. رمیش بھائی, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, آگے کرکٹ بھی بہت زیادہ ہے, انگلینڈ نے آنا ہے, پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے, پھر نیوزی لینڈ نے آنا ہے, تو نیوزی لینڈ کا وفد بھی آیا ہے, کیا وہ تسلی بخش اس کی رپورٹ ہے کہ وہ یہاں سے سیٹسفائی ہو کے گیا؟ سیکنڈلی یہ کس کا؟ نیوزی لینڈ کا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو رات انسیڈنٹ ہوا شارجہ میں, اور آج آئی سی سی کی جانب سے جو اس کا شیڈول جاری کیا ہے پریکٹس میچز کا, اس میں پھر پاکستان کا اور افغانستان کا میچ رکھ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے تو کیا پروٹیسٹ کریں گے کہ یہ اس میچ کو چینج کیا جائے؟
वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस मैच, देखिए वो तो मुझे पता नहीं है चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मैच है, वो कोई टूर्नामेंट तो नहीं है. बट जैसे मैंने कहा कि हम अपनी एंग्विश, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे आईसीसी से, जो वहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ था. दूसरा जो सिक्योरिटी का है वो बाय एंड लार्ज तो ठीक रिपोर्ट है. रमीज़ भाई, आपने जैसे बात की कि आपका ख्वाब है ये जूनियर लीग, बड़ी अच्छी बात है, किसी का इख्तलाफ है या जो को मानता है या नहीं मानता, आपको हक हासिल है, आप स्ट्रीट पे बैठे हैं, फैसला आपने करना है. लेकिन इस लीग के नहीं, मुझे ये बताएं सर, कोई नहीं, एक सेकेंड, आप मेरा सवाल ले लें. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे पहले यहाँ पे कोई क्यों नहीं मानता, ये आपके जहन में कैसे है, ये पॉइंट मुझे बताएं. सर, आपके साथी क्रिकेटर्स इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि लीग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, जिसमें आकिब जावेद ने बड़ी ओपनली लीग की है. देखें, वो भी आकिब आपके साथी जावेद क्रिकेटर्स को हैं, अगर आप वर्ल्ड कप चैंपियन है वो भी वर्ल्ड चैंपियन आप है. ये उसने भी आपके तो साथ देखें तनकीद कि की. कौन किस तरह और किस बेस के ऊपर बोल रहा है. यहाँ पे कई लिखने वाले हैं जो पीछे से चाबी मिलती है वो लिखते हैं. सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है. आगे चलें. मैंने तो कहा कि आपको राइट है, आप बैठे हैं सीट पे, डिसीजन आपने करना है, आपको राइट है. लेकिन इसी लीग के अंदर अभी जो आपकी अंडर 19 की सिलेक्शन हुई है उसमें इतराज़ात ये सामने आए हैं कि कुछ कोचेज़ ने अपने बच्चे, भतीजे, भांजे टीमों में लिए हैं. तो ये किस तरह पाकिस्तान को, कल्चर को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, क्रिकेट से आप भी देखिए, कोई 100% सर मेरा सवाल सुन. नहीं, मैं सुन लिया ना. आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम है. सर मेरा सवाल सुन लेना, उसके बाद आप जवाब दीजिए. बिल्कुल दें, आपका हक है. आपके कोचेज अगर अपने भांजे, भतीजे, अपनी क्लबों के लड़के रख रहे हैं, और ये फैक्ट अगर आप कहेंगे मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है, ये हो रहा है, तो पाकिस्तान के कल्चर से हम सब वाकिफ़ हैं. किस तरह इस कल्चर को कंट्रोल किया जाएगा कि कुछ फारसी प्लेयर ना है, बाकी हकदार का बच्चा जो परफॉर्म करके आया वो आए उसमें. हकदार का बच्चा जो है वो जब जाएगा मैदान में पता चल जाएगा आपको कि आपका टैलेंट जो है वो बोलता है ना. क्रिकेट में सिफारिश नहीं है, क्रिकेट में मेरिट है, इसीलिए हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है. सो आप इसका फिक्र ना करें. ये छोटे लेवल के ऊपर देखें, मैं जब 16-17 साल का था मुझे कोई नहीं खिलाता था. मैं अपनी तरफ से बड़ा HSN कॉलेज में पढ़ा, वहाँ पे टेक्निक रब साहब हमारे कोच थे, अपने आप को 30 मार मगर नहीं कई सिलेक्शन, क्योंकि एक क्लब कल्चर था. देखिए, कोशर 100% सिस्टम हमारा नहीं है. हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हर एक के अनफॉर्चुनेटली एंगल्स. यहाँ पे देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को जो ठोकर मिलती है वो निचले लेवल पे जो दगल फसल होती है वहाँ से मिलती है. कई बच्चों का दिल टूट जाता है, वो ऊपर नहीं आते. ये हमारे साथ, सबके साथ हुआ है ये. तो मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं क्लब क्रिकेट में, स्कूल क्रिकेट सब खेला हूँ, तो मुझे आइडिया है. कोशिश करते हैं कि उसको स्क्रीन आउट करते जाएं और एक सिस्टम ऐसा प्रोड्यूस करें कि जहाँ पे ब्रिलियंस सिर्फ सामने आए और इस तरह की हरकतें ना हो. अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, मैं शफकत शबीर क्रिकविक से. जी. अच्छा रमीज़ भाई, आई लव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान जूनियर लीग. आई मीन इट्स ग्रेट कि आप आए हैं और आपने एक फ्रेश आइडिया दिया है, और इसमें बहुत अच्छी बात है कि प्लेयर्स फाइनेंशियली भी बहुत होंगे और उनको एक्सपोजर बहुत मज़े का मिलेगा. आई मीन अगर मैं अंडर 19 होता तो आई वुड स्ट्राइव टू प्ले फॉर दिस. अच्छा, आपने सप्लाई चेन की भी बात की. आई मीन इट्स ग्रेट कि हमारे बेस्ट सप्लाई चेन, PGL से लोग आ रहे होंगे. इतना एक्सपोजर आई डोंट थिंक किसी को मिलेगा पूरी दुनिया में. अच्छा, अब PGL एनुअली होगी. हमारे पास 6 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं जो ऑफ कोर्स खेल रही हैं, 10 फर्स्ट क्लास खेलती हैं, लिस्टें खेलती हैं, T20s खेलती हैं. हमारे पास सप्लाई चेन जब बढ़ेगी, ऑफ कोर्स अगले साल PGL, उसके ये लोग जो अंडर 19 है ये ओवर 19 हो जाएंगे 2023 में. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 6 टीम्स जो हैं ये कैटर कर पाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स माशाल्लाह हमारे पास इतना एक आ रहा होगा टैलेंट, तो उसको डोंट यू थिंक कि हमारा जो क्लास स्ट्रक्चर है वो थोड़ा एक्सपेंडेड होना चाहिए? नहीं, सही पॉइंट है. असल में देखें, अभी भी जब मैं सुनता हूँ तो जो 6 में से जो एक टीम होती है उसमें बड़ा मुश्किल से आपको क्वालिटी मिलती है. सो पहले तो हमने क्वालिटी क्रिएट करनी है, और जब क्वालिटी क्रिएट हो जाएगी तो जो एक तरह से एक्सीलेंट स्पिल ओवर है वो हमारे लिए एक गुड प्रॉब्लम होगी. सो इसको हम इंक्रीज़ करेंगे. ये कोई डेड सेट नहीं है कि सिर्फ हम 6 टीम्स पे जाएंगे. जैसे जैसे टैलेंट, हम नहीं चाहते हैं कि आप इसी मॉडल पे और आप तकलीफ़ पहुंचाते रहें अपने प्लेयर्स को जो कि टैलेंटेड हैं. सो इसको बढ़ाएंगे. अगर टैलेंट हमें मिलता जाएगा, और इवेंचुअली ऐसा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, टैलेंट आपको मिलेगा, आपको टीम्स बढ़ानी पड़ेंगी. रमीज़ भाई, सैयद मौसम PTV लाहौर. सर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं सिर्फ. इंग्लैंड 17 साल बाद पाकिस्तान आ रही है, और वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम के साथ 7 T20s
پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے کتنی بڑی سکسیس ہے؟ اور سیکنڈلی بابر اعظم 4 میچز میں پرفارم نہیں کر پائے، بڑے پلیئر ہیں، ان سے کچھ بات کریں گے؟ بگ فائنل سے پہلے ایشیا کپ میں فائنل ہے سری لنکا کے خلاف، کوئی بات کریں گے آپ؟ میری 2 دن پہلے 1 دن پہلے بات ہوئی ہے. سو دیکھیں ان کو بتانا، مطلب میں اپنا ریکارڈ دیکھتا ہوں اور بابر اعظم کا دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگا. وہ خیر کیونکہ میں چیئرمین ہوں تو شاید، بٹ دیکھیں میرے جو ایڈمنسٹریشن میں جو میں نے سیکھا ہے نا، یہ 13 سپٹمبر کو 1 سال ہو جائے گا. اس کا اگر میں آپ کو فلاسفی بتاؤں نا، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ہینڈز آف کر کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. کیونکہ کئی دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تو آپ کو ہر چیز میں دخل اندازی کرنی ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کرکٹ حوالے کر دی ہے کسی کی، تو پھر آپ کی ان کی آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ہینڈز آف ہوں. بٹ انڈیا کے میچ سے پہلے میں نے ساری ٹیم سے زوم کال بھی کی تھی، ان کو انکریج بھی کرتا ہوں کیونکہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ انڈیا سے میچ جیتنے کے لیے کیا چاہیے. اور بات ساری یہی ہے کہ لڑتے رہیں، کمپیٹیٹیو رہیں. بابر اعظم کی دیکھیں یہ T20 جو ہے نا، یہ ایک بڑا ایک فاسٹ فارورڈ اور بڑا ریلنٹلیس قسم کا یہ ایک فارمیٹ ہے. سو اگر آپ کی فارم جاتی ہے تو پھر آپ کو ری گین کرنے میں ٹائم لگتا ہے، مگر ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کچھ سوچنے کی کیونکہ گریٹ پلیئر ہیں. سو بات تو ہوئی تھی کہ ریگارڈنگ کہ بالکل پوائنٹ یہی تھا، باقی ڈسکشن اور ہو رہی تھی. پوائنٹ صرف یہ تھا کہ ڈونٹ ایون تھنک دیٹ یو آر آؤٹ آف فارم، کیونکہ وہ فائنل میں انشاءاللہ مجھے پتہ ہے وہ کریں گے اسکور. تھینک یو. ہاں دیکھیں سکسیس سٹوری اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ ہمیں استعمال کر کے اور بن کر دیا ہے تو لوگوں نے کہا جی شاید یہ پتہ نہیں نئے نئے آئے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، کام پتہ نہیں ابھی کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے کامنٹس ایسے میں نے سنے تھے. ابھی تک آپ مجھے ایک چیز میری بتا دیں کہ جو میں نے کہی ہو اور نہ ہوئی ہو. ڈراپ ان پچز کے اوپر مجھے کہا گیا جی کہ دیکھیں یہ بڑا وہ لگ گئے، شروع ہو گئے کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ہیڈ لائنس کے لیے نگیٹیوٹی انفارچونیٹلی پاکستان میں چاہیے ہوتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے گھر میں تو ڈراپ ان پچ بنانی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا جب ہم جاتے ہیں اور امبیرس ہو کے آتے ہیں تو مجھے یہ نہیں میرے ٹینیور میں دیکھنا کہ ایک امبیرسنگ سچویشن میں پاکستان پڑ جائے اور وہاں باؤنسر سے ہمیں پرابلم شروع ہو جائے. سو وہ ویری مچ آن دا کارڈز ہے. ماں سوائے اس کے ہر چیز جو ہے وہ فالو تھرو ہوئی ہے. سو نیوزی لینڈ واپس انشاءاللہ آئے گی. انگلینڈ ایکسٹرا میچز کھیل رہی ہے، نیوزی لینڈ ایکسٹرا میچز کھیل رہی ہے. اور ہماری ICC میں عزت ہے، ہم ICC میں 2 دفعہ پیپرز سبمٹ کر، پہلا کرکٹ بورڈ ہے جس نے ICC میں جا کے ڈسکشن پوائنٹس دیے ہیں. ہم نے 4 نیشن ایک ٹورنامنٹ کی بات کی تھی کہ کیوں نہیں ہم کھیلتے ہیں کوڈرینگولر. پھر ابھی ہم نے پیپر دیا تھا کہ جو پرائیویٹ لیگز ہیں یہ کس طرح سے FTP کو ہرٹ کر رہی ہیں اور اس پہ ہمارا کیا عمل عمل ہونا چاہیے کیونکہ وہ ریالٹی ہیں. سو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک پیرلل سسٹم کریٹ ہو جائے جہاں پہ آپ کا FTP بھی سکویز ہو جائے اور یہ جو پلیئرز جو ہیں یہ آپ کے ملک کے لیے کھیلنے سے دور چلے جائیں. سو اسی لیے ہم پیسہ اس کرکٹ میں لے کے آ رہے ہیں اور جونیئر لیول سے شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں میچ کرنا ہے کرکٹ بورڈ کو جو کہ لیگز کا جو ماڈل ہے. اور لیگز کا ماڈل یہ ہے کہ ان کی ایکسیکیوشن شاندار ہوتی ہے، وہاں پہ سلیکشن شاندار ہوتی ہے، وہاں پہ پیسے ملتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو ہے ہم نے کھڑے ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. رمیز بھائی 13 ستمبر کو آپ نے بتا دیا کہ ایک سال ہو جائے گا. ٹیم کی پرفارمنس بھی شاندار ہے، جب جیتتی ہے تو وزیر اعظم کا بھی ٹویٹ آ رہا ہے، وزیر داخلہ کا بھی، سب کا آ رہا ہے. آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی سازشیں جاری ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے ٹائم تھوڑا ہے، کیا سازشیں ہیں یا آپ کو میں بتاؤں جی کہ نہیں ٹائم تھوڑا سا مراد یہ ہے کہ مجھے 24 گھنٹے میں 48 کام کرنے ہیں. میری سپیڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کیونکہ میرے پاس آئیڈیاز ہیں. مجھے جب میں چیف ایگزیکٹو بھی تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ تمہاری جو ایک ایکسیکیوشن ٹیم بڑی اچھی ہونی چاہیے بیکاز یور آئیڈیاز کا آدمی ہوتا ہوں. سو یہاں پہ اب میرے پاس ٹیم اچھی ہے تو ہم ایکسیکیوٹ چیزیں کر سکتے ہیں. مگر یہ جو آپ کی پرفارمنس ہے نا یہ کوئی آپ کو 3 سال کی ضرورت نہیں ہے چیزیں اچیو کرنے کے لیے. یہ بڑی جلدی ایک فکس ہو سکتی ہیں چیزیں. آپ نے دیکھ لیا یہ ٹیم کی، آپ نے رینکنگز دیکھ لی ہے، آپ کو ریزلٹس دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ٹچ وڈ. مطلب لڑتے ہیں آپ کو ایک کوئی نیوکلیس دکھ رہا ہے. بلکہ انفیکٹ اگر انڈیا پاکستان کو آپ کمپیئر کریں، لوگ کہتے ہیں جی آپ وہی ٹیم کھلاتے رہتے ہیں، آپ ان کو انجرڈ کر دیں گے، آپ یہ کر دیں گے. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ کہ ہم نے ایک سچویشن کو سنبھالا ہے، ہم جیت رہے ہیں. اس ماڈل کو میں کیوں چینج کروں؟
ایک وننگ ماڈل کو کیوں چینج کروں؟ انڈیا جو نیچے گیا ہے وہ ماڈل کو سیٹ ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں, اتنی چینجز کر رہے ہیں, ان کا پول آف پلیئرز بھی شاید زیادہ ہیں, ان کو انکلوڈ کر کے وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. جب تک کہ ہمارا پول آف پلیئرز زیادہ نہیں ہوتا ہے آپ کو ایکسپیریمنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو پوزیشن آپ کی اسٹرانگ ہے, آپ ہولڈ کریں اور جیتتے جائیں میچز. سو سازشوں کا میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, میری پرفارمنس بولتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا جب یہ یہاں پہ ہیڈ لائن لگانی شروع کر دی تھی لوگوں نے کہ جی آج گئے تو کل گئے تو پرسوں گئے. سو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو جیسے آپ کو پتہ ہے میرا ایک کیریئر تھا جو کہ چل رہا تھا, تو مجھے 1 انچ کا اس کا فرق نہیں ہے. مجھے صرف فرق پڑتا ہے جب پاکستان ٹیم اچھا نہیں کرتی ہے, اور وہ پڑے گا ویدر آئی ایم بینگ دا چیئرمین اور ناٹ اے چیئرمین. کیونکہ جس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے نا اس کے دل میں درد ہوتا ہے, اور دل میں درد ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, تو یہ گیم اوپر جائے گی. ہمیں ایموشنل ہونا پڑے گا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ایک ہمارے ڈی این اے میں بھی ہے. لاسٹ بات میں کرتا جو انفارچونیٹلی انکلوڈنگ می کہ ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہمارا بن چکا ہے, ایک سٹائل بن چکا ہے ایگزیکیوشن کا. ابھی بھی مطلب میں کامنٹری سن رہا تھا, وہ یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیمپلیٹ ہے وہ ایک پاکستان کیٹرڈ ٹیمپلیٹ ہے جس میں رضوان کا ایک رول ہے, بابر کا ایک رول ہے, فخر کا ایک رول ہے, آپ کا مڈل آرڈر کا ایک رول ہے. اس ٹیمپلیٹ سے میں پھر سے آپ کو بتا دوں 80% وننگ ہمارے مارجن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ہم دوسرے ٹیمپلیٹ کو جسٹ فار دا ہیک آف اٹ اپنی سکلز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا ماڈل آسٹریلیا کا اپنا لیں جس سے ہمیں نہ ادھر نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو پہلے تو آپ کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا سکلز کو سامنے رکھتے ہوئے, ابیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ماڈل ہمیں بہترین لگ رہا ہے اس کو ہم بیک کریں گے. اور یہ دنیا کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ خود اعتمادی ہونی چاہیے, ہمیں کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ماڈل جو ہے وہ ایک اولڈ ٹائم فیلڈ ماڈل ہے. یہ ماڈرن ماڈل ہے اس لیے کہ یہ آپ کو جتا رہا ہے. جب آپ ہارتے ہیں پھر آپ ریوزٹ کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجی کو, جب آپ جیت رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی. سو یہ اس کو اون کریں اور خوش رہیں. یہ میں اسمائل چاہتا ہوں آپ سب کے فیس میں. یو شوڈ بی ویری ویری ہیپی کہ ایک ہمارا فیز ایسا آیا ہوا ہے جہاں پہ سب چیزیں ایٹ لیسٹ پاکستان ٹیم پوائنٹ آف ویو ٹھیک چل رہی ہیں. باقی جو ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کے الگ اوپینینز ہو سکتے ہیں, مگر اگر آپ کا, میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہیں آپ کو سکسیس ملتی ہے. یہ میرا ایک طرح سے ایکسپیرئنس ہے اور بلیف ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.